بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے یوٹیوب چینل پہ آپ کو خوش آمدید ہے۔ مری کی خبر شامل کریں گے۔ مری کی جتنی اپڈیٹس ہیں وہ آپ کو ہم نے ساتھ ساتھ دیتے رہے۔ میں نے سب سے پہلے جیسے ہی مری کی اپڈیٹس آنا شروع ہوئی تھی ہمارے پاس سب سے پہلے، تو وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا شروع کی تھی کہ اس وقت جو ہے تقریباً 19 لوگوں کی جو ہے وہ ڈیتھ کا جو پتہ چلا تھا، اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ 21 لوگوں کا پتہ چلا۔ اس کے بعد پھر پتہ چلا کہ تقریباً 22 لوگ جو ہیں وہ اس مری کے جو ہے وہ سانحے میں جو ہے انتقال کر چکے ہیں۔ ہوا یہ ہے کہ کل شام کے قریب جو ہے وہ نیوز پورے میڈیا پہ چلی تھی، اور ہوا یہ تھا کہ اس میڈیا پہ نیوز یہ چلی تھی کہ مری میں جو ہے وہ بہت زیادہ گاڑیاں داخل ہو چکی ہیں۔ اس سے ایک دن پہلے تقریباً یہ کہا جا رہا تھا کہ تقریباً 27,000 گاڑیوں کی جگہ ہے مری میں، لیکن 50,000 کے قریب جو ہے گاڑیاں داخل ہو چکی ہیں۔ پھر کل یہ نیوز چلی کہ تقریباً 1 لاکھ کے قریب جو ہے وہ گاڑیاں داخل ہو چکی ہیں، اور گاڑیاں جو ہیں وہ راستہ بلاک کر چکی ہیں۔ واپسی کا راستہ مشکل ہے، اور وہاں پہ برف باری بہت تیز ہو چکی ہے۔ رپورٹرز کی یہ حالت تھی کل کہ وہ اپنی رپورٹنگ بھی صحیح نہیں کر پا رہے تھے، ان سے بولا نہیں جا رہا تھا، اتنی سخت سردی تھی۔ 10 سالوں کا ریکارڈ تھا ایسا سردی کا جو کل ٹوٹا ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ یہ تو ایک صورتحال تھی کل تک کی۔ کل 6 بجے تک جو ہے وہ لوگ جو پھنسے ہوئے تھے ان کو تقریباً جو ہے وہ تقریباً 10 سے 12 گھنٹے ہو چکے تھے پھنسے ہوئے گاڑیوں کے اندر۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو گاڑیوں کا فیول ہے، کھانے پینے کی اشیاء جو لوگ ساتھ لے کے گئے تھے، اور ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ لوگ یہ سوچ کے گئے تھے، جو لوگ اسلام آباد کے گرد و نواح میں رہتے ہیں، جو مری کے ساتھ ملحقہ علاقوں میں رہتے ہیں، وہ یہ سوچ کے گئے تھے کہ ہم جو ہیں وہ جائیں گے اور 1-2 دن رہ کے واپس آ جائیں گے، تو زیادہ سامان لے کے بھی نہیں گئے تھے۔ اور پھر کچھ لوگ یہ سوچ کے گئے تھے کہ ہم جو ہے ہوٹل میں اسٹے کریں گے یا پھر آگے جانے کا ان کا پلان تھا۔ لیکن وہاں پہ جو برف کا طوفان آیا تو اس کی پریڈکشن جو تھی وہ پہلے سے کسی کے پاس بھی نہیں ہوئی تھی، یعنی کہ کہیں بھی ایسی کوئی نیوز نہیں مل رہی تھی لوگوں کو جو خاص طور پہ کہا جائے کہ جی برف کا طوفان آنے والا ہے۔ لوگ جو تھے وہ اپنی کیونکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ برف جو ہے پڑ رہی ہے، بڑا خوبصورت مناظر ہیں، میڈیا پہ ہی سب کچھ دکھایا جا رہا تھا، لوگ اس کو دیکھ کے جو ہیں وہ بہت زیادہ ایڈمائر ہوئے اور چلے گئے، اور پھر لوگ جو ہیں وہ پھنسنا شروع ہو گئے۔ لوگوں کی کالز جو آنا شروع ہوئی ریسکیو کی، وہ آنا شروع ہوئی تھی شام کے 6 بجے کے قریب۔ یہ میں بات آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ جس فیملی کی ڈیتھ ہوئی ہے، تقریباً جس فیملی سے جو ہے تقریباً 8 افراد جو ہیں، جو کہ ایس آئی نوید کی جو فیملی تھی، جن میں سے ایس آئی نوید کو ساتھ ملا کے تقریباً 8 افراد جو ہیں وہ جن کی ڈیتھ ہوئی ہے، ان میں ان کے 3 بیٹیاں، 1 بیٹا، ایک بھانجی، بہن، بھتیجا، یہ لوگ جو ہیں ان کی فیملی سے، یعنی کہ تقریباً 8 افراد جو ہیں ان کو ملا کے ان کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ اور ان کا جو مستقل جو وہ کال کر رہے تھے، اور اس کے علاوہ صرف وہ نہیں کر رہے تھے بلکہ جتنے لوگ وہاں پھنسے ہوئے تھے وہ مستقل کال کر رہے تھے۔ ان کی کوشش یہ تھی کہ انتظامیہ کسی صورت سے وہاں پر آ جائے، یا پھر جو کوئی گاڑی آ جائے، جو برف ہٹانے والی کوئی گاڑی وہاں آ جائے، یا پھر کرین پہنچ جائے، کہ وہاں پہ جو برف پڑ رہی ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ پڑ رہی تھی، تقریباً 6 فٹ کے قریب جو ہے برف پڑی، اتنی برف پڑی کہ گاڑیاں پوری ڈھکی جا چکی تھیں، اور یہ پوری رات برف پڑتی رہی وہاں پہ۔ اور 11:15 کے قریب جو ہے نیوز بریک ہوئی ہے میڈیا پہ کہ برف کا طوفان آنے والا ہے، پوری رات میں جو ہے برف کا طوفان آئے گا، بلکہ آج رات کی بھی پریڈکشن، یعنی کہ آج 8 جنوری ہے، اور آج رات کی پریڈکشن یہ تھی کہ آج جو ہے وہ برف کا طوفان آئے گا اور بہت تیزی کے ساتھ آئے گا، اور بارش بھی تھی ساتھ ساتھ۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ کل یعنی کہ جمعے کی جو شام تھی وہ لوگوں پہ بہت بھاری پڑی، ان سیاح پہ بھاری پڑی جو کہ مری کو گھومنے کے لیے اور مری میں جو ہے وہ اپنی سیر و سیاحت کے لیے جا رہے تھے اور اپنی خوشی منانے کے لیے جا رہے تھے، ان کے لیے بہت بھاری پڑی۔ اور ہوا یہ کہ لوگ جو تھے جو گاڑیوں میں تھے وہ گاڑیوں میں ہی محصور ہو کے رہ گئے، اور ان پہ برف پڑتی چلی گئی گاڑیوں پہ، اور وہ جو ایک ٹیل پائپ ہوتا ہے، جو کہ سلنسر کا پائپ ہوتا ہے، جو کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم اگر ناک سے سانس لیتے ہیں تو دوسری طریقے سے ہم نکالتے بھی ہیں، یعنی کہ منہ سے ہم نکالتے ہیں، تو اگر آپ سانس لے کے اور پھر باہر نہ نکالو تو پھر آپ کے اندر جو ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ آپ کے اندر جو ہے اس کا وہ اخراج نہیں ہو پاتا، یعنی کہ آپ گندی گیس جو ہے باہر نکالتے ہو، اسی طریقے سے گاڑی کا سسٹم بھی ہوتا ہے، اور اس میں جو کاربن مونو آکسائڈ جو تھی وہ آہستہ آہستہ گاڑیوں میں بھرنا شروع ہو جاتی ہے اگر اس کے جو پائپ ہوتا ہے اس سے باہر نہ جائے، اور یہی ہوا ان گاڑیوں میں جن میں جو ہے وہ ڈیتھ ہوئی۔
لوگوں کی گاڑیاں اسٹارٹ تھیں. لوگوں نے جو ہے کچھ کہہ رہے تھے کہ جی ہیٹر کی وجہ سے ہوا، لیکن یہ ہیٹر کی وجہ سے نہیں ہوا یہ کہ گاڑیاں اسٹارٹ تھیں اور اس میں برف چلتی چلی گئی. اور پھر جو ہے وہ انتظامیہ کا انتظار کرتے کرتے ان لوگوں کی جو ہے موت ہو گئی. خاص طور پہ ایسا نوید کی بات اس لیے کی جا رہی ہے کیونکہ ان کی فیملی سے تقریباً 8 لوگ گئے ہیں ان کے سمیت، اور وہ مستقل جو ہے وہ ریسکیو مانگ رہے تھے. ان کے کزن جو تھے وہ 4 دوستوں کے ساتھ موٹر وے کی سائڈ سے جو ہے وہ آ رہے تھے، وہ بھی انہیں کے ساتھ نکلے تھے، لیکن وہ کیونکہ لڑکوں کے ساتھ تھے، اپنے دوستوں کے ساتھ تھے، اس لیے ان کا جو کانٹیکٹ تھا وہ ان کے ساتھ تھا. اور وہ مستقل ان سے یہ کہہ رہے تھے اپنے کزن سے ایسا ہی نوید کہ بھائی یہاں پہ مدد نہیں پہنچی. ان کی آخری کال جو آئی تھی تقریباً 4 بجے صبح کے قریب آئی، اور اس وقت جو ان کے کزن تھے وہ میڈیا پہ بار بار جو ہے وہ اپنی گروپس میں شیئر کر رہے تھے کہ دیکھو مری میں یہ سلسلہ ہو رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ٹویٹر پہ مستقل لوگ جو ہیں ان کے پاس نیوز پہنچ رہی تھی کہ مری میں جو ہے کچھ سلسلہ گڑبڑ ہے، یعنی کہ وہاں پہ انتظامیہ نہیں پہنچ رہی، وہاں پہ لوگ جو ہے ان کو اس وقت ہیلپ کی ضرورت ہے. اور صبح میں پھر یہ بات کنفرم ہو گئی جب شیخ رشید صاحب نے جو ہے وہ التجا کرنا شروع کی. انہوں نے جو ہے وہ اپیل کرنا شروع کی کہ مقامی لوگ وہاں پہ پہنچیں اور مقامی لوگ آ کے جو ہے وہ کھانا دیں، لوگوں کو ریسکیو کریں اور ہم جو ہے وہ پہنچتے ہیں. لیکن ان سے پہلے جو ہے وہ فوج وہاں پہ پہنچ چکی تھی اور فوج نے آ کے جو ہے وہ ریسکیو کیا. اب میں آپ کو کچھ ایسے واقعات جو ہے تلخ واقعات آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو کہ وہاں پہ مری کے علاقے میں آئے. آپ سب کے سامنے سارے یہ خبریں آ چکی ہوں گی، آج پورے دن جو ہے وہ چلتا رہا. کچھ ایسے واقعات تھے جو کہ بہت تکلیف دینے والے تھے. ان میں سے ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ جب پاک فوج کے جو جوان ہمارے وہاں پہ پہنچے، اور یہ میں خود نہیں بتا رہی بلکہ پاک فضائیہ کی جو ترجمان ہے سمیرہ خان، انہوں نے یہ ٹویٹر پہ بتایا کہ جب پاک فوج کے جوان پہنچے تو وہاں پہ جو ہے لوگوں کا یہ حشر تھا کہ پاک فوج کے جوان، کیونکہ پاک فوج کی یہ ڈیوٹی بنتی نہیں ہے، جن انتظامیہ ہے وہاں پہ اس علاقے کی اس کی ڈیوٹی بنتی تھی کہ لوگوں کو ریسکیو کرے، لیکن پاک فوج کیونکہ اپنے ملک کا ہمیشہ دفاع کرتی آئی ہے اور ایسے مواقع میں پاک فوج ہی ہے، چاہے وہ سیلاب ہو چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو، پاک فوج آگے آگے ہوتی ہے. جب وہاں پہ پاک فوج کے جوان پہنچے تو ان میں سے ایک جوان کی جو ہے وہ گریبان پکڑا ایک صاحب نے اور کہا کہ تم کیا سو رہے تھے پوری رات سے جو تم لوگ پہنچے نہیں. جبکہ پاک فوج جو ہے اس میں سے جس فوجی کا جو ہے وہ گریبان پکڑا تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی آپ کی طرح پاکستانی ہیں، ہماری بھی عزت نفس ہے اور ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، ہم تو آپ کی مدد کے لیے یہاں پر آئے ہیں اور یہ ہمارا جو ہے ظاہر سی بات ہے ان کی ڈیوٹی ان کے فرض میں شامل نہیں تھا. اور اس کے بعد پھر جو لوگوں کی جو ہے وہ بکواس سننے کو ملی ٹویٹر پہ، جو کہ سوشل میڈیا اپنے اکاؤنٹ پہ سیاسی قسم کی جو بکواس تھی لوگوں کی، سیاسی اپنے جھنڈے لگا کے لوگوں نے کرنا شروع کی ٹویٹر اکاؤنٹ پہ. اور وہ یہ تھا کہ کیا پوری پاک فوج جو ہے وہ اب جب نکلی ہے تو کیا پوری رات سوتی رہی تھی پاک فوج؟ تو پاک فوج کی تو یہ ڈیوٹی تھی بھی نہیں، یہ تو وہاں کے ریسکیو کی، یہ تو وہاں کے جو ریسکیو کے ادارے تھے، وہاں کے جو وہاں ایڈمنسٹریشن کا کام تھا، وہاں کی انتظامیہ تھی، حکومت کا کام تھا. پاک فوج کا کام یہ نہیں تھا. پاک فوج جو ہے وہ آلریڈی سرحدوں پہ جو ہے وہ دفاع کر رہی ہوتی ہے. پاک فوج جو ہے وہ آلریڈی جو ہے وہ رد الفساد لڑ رہی ہے. پاک فوج آلریڈی جو ہے وہ بلوچستان کے اندر تباہکاریوں کو دیکھ رہی ہے، وہاں پہ بھی پاک فوج جو ہے لوگوں کو ریسکیو کر رہی ہے. یہاں پہ پاک فوج کا کوئی کام نہیں تھا، لیکن یہاں پہ نیوی، فضائیہ اور پاک آرمی، یہ تینوں مل کے جو ادارے کر رہے ہیں کام، اور ان کی وجہ سے جو ہے وہ ابھی تک لوگ ریسکیو ہو سکے ہیں، ورنہ تو ابھی 17 لوگ اور مر جاتے ہیں. 17 کے قریب گاڑیاں ایسی تھیں جن میں 25 لوگ اور مرنے کا خدشہ تھا، جن کو فوراً نکالا گیا ہے. 90% جو ہے وہ روڈ نتھیا گلی کی جو ہے وہ کلیئر کر دی گئی ہے. ابھی جو ہے وہ گولڈنا میں ابھی بھی سرچ آپریشن جاری ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ بہت سارے ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ سرچ آپریشن، جو کہ جنگلات کی طرف کے ایریا تھا، کیونکہ وہاں پہ برف باری بہت ہوئی ہے، وہاں پہ اندازہ نہیں ہو رہا. اور آپ کو پتہ ہے کہ 5 بجے سے پہلے جو ہے وہاں پہ اندھیرا ہونا شروع ہو گیا تھا. تو یہ ہے صورتحال اصل مری کی. وہاں پہ رات بھر جو ہے وہ ریسکیو کے اداروں کو رات بھر جو ہے وہ ٹویٹر پہ جاتا رہا پروگرام. جب پاک فوج کو بلایا ہے لوگوں نے تو پاک فوج وہاں پہ فوراً گئی ہے. پاک فوج کو باقاعدہ پیغام کے ذریعے بلایا گیا ہے ٹویٹر پہ، پاک فوج گئی ہے اور وہاں پہ کوئی ادارے کا، کوئی حکومتی ادارہ وہاں موجود نہیں تھا، کسی ریسکیو کا کوئی شخص وہاں پہ موجود نہیں تھا. اور جو بڑے بڑے محل ہیں، جتنے بھی اپوزیشن کی پارٹی ہو، چاہے حکومت یا حکمران پارٹیز ہوں، ان سب کے بڑے بڑے محل وہاں بنے ہیں. پیپلز پارٹی کا، نون لیگ کے اور پی ٹی آئی کے، ان سب کے محل تھے جو کہ مقفل کر دیے گئے تھے ان کی طرف سے، تاکہ ان کو کوئی لوگوں کی ضرورت کہیں ان تک نہ پہنچ جائے، لوگوں کی جو ہے وہ چیزیں ان کو دینی نہ پڑ جائیں. تو یہ تھی صورتحال کہ ان کے محل جو تھے وہ بند ہو چکے تھے. اور وہاں پہ سب سے بڑی بات جو بہت دکھ کی بات تھی کہ لوگوں نے گاڑیوں میں کیوں رہنا پسند کیا، کیونکہ لوگوں نے کہا کہ وہاں پہ 50,000 روپے جو ہے وہ کرایہ ہو گیا تھا
ہوٹل کا، اور یہ بڑی ایک تکلیف کی بات تھی کہ لوگ جو تھے وہ ان کے پاس، انہوں نے کہا 50,000 ہم ایک رات کا کیسے ایک شخص کا دیں گے، ایک کمرے کا دیں گے، تو وہ بہت زیادہ مشکل ہو رہی تھی لوگوں کو. اور ایک طرف جو ہے وہ ان کا فیول ختم ہو رہا تھا، اگر فیول بھی تھا گاڑیوں میں تو وہ گاڑیاں جو تھیں اس میں گیس بھر گئی تھی، کاربن مونو آکسائڈ، اور اس کے بعد پھر لوگوں کے سانس گھٹنے سے جو ہے وہ لوگوں کی ڈیتھ ہونا شروع ہو گئی. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ صبح 4 بجے تک جو ہے وہ ایسا ہی نوید کی جو ہے وہ کزن نے بتایا ہے کہ صبح 4 بجے ان کی لاسٹ میری کال ہوئی ہے، اور صبح جو ہے پھر جا کے تقریباً 6 بجے کے قریب جو ہے ان کے بیٹے نے جو ہے، یا شاید 5 بجے کے قریب جو ان کے بیٹے نے، بڑے بیٹے نے جو اپنی ماں کے پاس تھے ASI نوید کے، انہوں نے جب کال کی کہ اپنے والد کے احوال پوچھیں، تو اس وقت کسی اور نے ان کی کال کو اٹھایا اور فون کسی اور کے پاس تھا ان کے والد کا، اور کہا کہ یہ جو گاڑی ہے اس میں جو لوگ ہیں جن کو آپ کال کر رہے ہیں یہ بے ہوش ہو چکے ہیں. پھر یہ اپنی ماں کو لے کے پہنچا ہے ان کا بیٹا، تو وہاں پہ دیکھا کہ میڈیا والے کھڑے ہیں، اور اس لوکیشن پہ جب اس نے پھر اس کو سمجھ میں آ گئی کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے، اور پھر پتہ چلا کہ ان کے گھر سے تقریباً 8 افراد، جو کہ ایک بہت بڑا ثانیہ ہے کہ بھائی بہن کے ساتھ ساتھ والد بھی کا بھی سایہ اس بیٹے کے سر سے اٹھ گیا. بیوی جو ہے وہ بیوہ ہو گئی، بچے اس کے گودوں کے چلے گئے. تو یہ بہت بڑا سانحہ تھا اس فیملی کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک فیملی کے جو ہے 4 افراد چلے گئے. پھر اس کے علاوہ مختلف لوگ جو ہیں وہ اسی طریقے سے مارے گئے. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی برفانی طوفان سے ہوا، برفانی طوفان سے ایسا نہیں ہوا، بلکہ لوگوں کو اویئرنیس نہیں تھی، جو کہ لوگوں کو اویئرنیس دینی چاہیے تھی. جب ٹول پلازا سے یہ لوگ، ان کو پتہ ہے کہ 27,000 گاڑیاں صرف اس شہر میں جا سکتی ہیں، اس سڑک پہ چل سکتی ہیں، تو پھر 2.25 گاڑیاں اس شہر کے اندر ان سڑکوں پہ کیسے جو ہے وہ ڈال دی گئی ہیں، گھسیڑ دی گئی ہیں، پہنچا دی گئی، کیسے جا سکتے ہیں اس ٹول پلازا پہ. جبکہ فواد چودھری صاحب کو پتہ تھا، اور وہ بڑے خوش ہو کے کہہ رہے تھے کہ ہماری سیاحت بڑھے گی. باہر کے لوگ اس بات کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ ان سے اپنے لوگ جو ہیں وہ سنبھالے نہیں جاتے، اور یہ باہر سے لوگوں کو سیاحت کے لیے بلا رہے ہیں کہ اپنے ملک کا حال آپ دیکھیں. تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے. نشانہ جو ہے وہ ہم ایک مضحکہ خیز نشانہ بن چکے ہیں. ہماری ہنسی اڑائی جا رہی ہے، ایک طرف ہمارے لیے دکھ کا سامان ہے. اور یہ ہے ابھی تک کے مری کے حالات، اور یہ تھی سچویشن. ابھی بھی جو ہے وہ پاک فوج لگی ہوئی ہے، نیوی ہے، ایئر فورس ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ریسکیو کے 1112 ہے. وہاں پہ یہ سارے ادارے مل کے جو ہے اس وقت کام کر رہے ہیں، بہت تیزی کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اور یہ صبح سے کام جو ہے وہ شروع کر چکے تھے. ساتھ ساتھ جو ہے لوگوں کو کھانے کی جو ہے وہ چیزیں دے رہے ہیں، ادویات دے رہے ہیں، کپڑے فراہم کر رہے ہیں. بچوں کے دودھ کی جو اشیاء ہے، بچے کے دودھ ہیں، کھانے پینے کے سب چیزیں دی جا رہی ہیں. اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ کیمپس بنا دیے گئے ہیں. اور کیمپس یہ صبح سے ہی پاک فوج نجاتے کے ساتھ بنا دیے تھے تاکہ لوگ وہاں پہ پہنچ جائیں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ وہاں پہ جو مقامی لوگ تھے انہوں نے بہت بڑھ کے کردار ادا کیا. جیسے ایک پاکستانی ہمارے جب عام شہری جو ہے جب پڑتی ہے پاکستان پہ کوئی بھی آفت آتی ہے تو وہ بڑھ چڑھ کے کرتے ہیں کام، وہی جو ہے وہ وہاں کے مقامی لوگوں نے کیا. لیکن ان پہ تو ہے جنہوں نے جو ہے اپنے محلوں کو مقفل کر دیا تھا، اپنے محلوں پہ جو ہے اندر گھسنے کے لیے تاکہ کوئی نہ آئے، ان کی لوگوں کی ضرورت ان تک نہ پہنچ جائے، اور انہوں نے جو اپنے محلوں کو تالا لگا دیا تھا. اور ان پہ تف ہے جنہوں نے جو ہے وہ جن ہوٹل والوں نے اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے یہ نہیں دیکھا کہ کتنی زندگیاں اس وقت سخت ترین سردی کے اندر موجود ہیں، اور 20 گھنٹے تک جو ہے برف باری ہوتی رہی ہے وہاں پہ. 20 گھنٹے ایک معنی رکھتی ہے. ٹھنڈک کے اندر بچے چھوٹے اور گودوں کے بچے تھے، خواتین تھیں اور بوڑھے لوگ تھے، اور بہت زیادہ احساس ختم ہو چکا تھا. ریسکیو اداروں کا، حکومتی جتنی انتظامیہ تھی ان سب کی نااہلی تھی. اور خاص طور پہ ان لوگوں کا جو آج سیاست کر رہے تھے ٹویٹر پہ، دل مر چکے ہیں ان سب کے. تو یہ ہے ابھی تک کی مری کی صورتحال. نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، پاکستان کو محفوظ رکھے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خبر کے ساتھ. اللہ حافظ.